Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. I'm addressing this video to the retired servicemen of the Pakistan Army. Now, who am I? My name is عمران اویس کاظمی. میرا نام عمران اویس کاظمی ہے. اور میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرے جو بہت اچھے دوست ہیں آرمی کے اندر جو ریٹائرڈ ہیں ان کو سمجھ آ سکے کہ میں ان سے کیا چاہتا ہوں، میرا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا میکینکس ہے. پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے ملک کی خدمت کی، آپ لوگوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا اور آپ نے فوج کو جوائن کیا. بہت کم عمر میں آپ نے فوج کو جوائن کیا. اس کم عمر میں آپ معاشرے سے آئسولیٹڈ رہے، آپ ایک الگ دنیا میں رہے جس دنیا میں ایک عام پاکستانی نہیں رہتا. اس دنیا میں رہ کر آپ نے اچیو کیا. آپ کی کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات رہے، کچھ آپ میں سے رینک کے لیے لڑتے رہے، کچھ آپ میں سے پوزیشن کے لیے لڑتے رہے، کچھ آپ دشمن سے لڑتے رہے. بہرحال آپ نے ایک اچھا وقت گزارا آرمی کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی، یا تو سپرسیڈ ہونے کے بعد یا شاید میں بی ایس چیف آف دی آرمی اسٹاف. But at the end of the day, you retired. When you retired, your heart still bled for the country. آپ کو پھر بھی تکلیف ہوتی رہی اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیاست کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو چور بازاری چل رہی ہے، جو بدماشی چل رہی ہے، جو کرپشن چل رہی ہے. آپ اس تکلیف کے بارے میں اکثر لکھتے رہتے ہیں. بہت سارے فورمز ہیں آپ کے پاس، بیسٹ پیسا، ویٹرنز فورمز، بہت کچھ ہے آپ کے پاس. لیکن کیا لکھنے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں نے کبھی وردی نہیں پہنی، لیکن میں بھی ایک سولجر ہوں، میں بھی ایک سپاہی. اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑنے کے لیے انسان کو سپاہی کی وردی پہننا ضروری نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان وہ سپاہی بن سکتا ہے، اور میں بھی ایسا ہی ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں. میں آپ لوگوں سے شاید عمر میں بہت کم ہوں، میں آپ لوگوں سے شاید تجربے میں بھی بہت کم ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں کہ آج ملک جس حال میں ہے، کیا ہماری تقدیر، ہماری قسمت یہی ہے کہ ہم اس حال میں رہیں اور اس سے بدتر حال میں جائیں؟ کیا ہم ایک ایسی جمہوریت کو ڈیزرو کرتے ہیں جو کہ ایک ساری دنیا میں مذاق بن چکی ہے، جس کے اوپر پیناما کے پیپر لیکس ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جمہوری لیڈرز کے کان پہ کوئی جوں بھی نہیں ریگتی؟ ہمارے جمہوری لیڈر جو ہر چیز پیسے سے خریدتے ہیں، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ ووٹ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان حقیقتوں کو، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ شاید اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. عمر بھی آپ کی سائٹ پہ نہیں ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، شاید کچھ مالی مشکلات ہیں، شاید کچھ بچوں کے مسائل ہیں. ان تمام مسائل میں ملک بھی تو ہے. میں آپ سے جب اس ملک کی بات کرتا ہوں، اس ملک کے اندر فرض کیجئے 20 کروڑ لوگ ہیں، دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ہی ہیں، کیونکہ یہ جو پرانے سینسس ہیں اس کے حساب سے یہ پروجیکشن ہے. جو اصلی پروجیکشن شاید جو زیادہ ریئلسٹک ہوگی وہ شاید 25 کروڑ ہوگی، لیکن ہم صرف 20 کروڑ کی بات کرتے ہیں. یہ جو 20 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے شاید آپ اس بات پہ اتفاق کریں کہ 50 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ آپ کے اور میرے جیسے ہوں گے، جن کے پاس شاید رہنے کے لیے کوئی چھت ہو، بیٹھنے کے لیے کوئی گاڑی ہو، موبائل فون ایک اچھا ہو، یا تو اچھی نوکری ہو یا اچھا کاروبار. 19 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. میں اس وقت پاکستان کے شہر راول پنڈی میں ہوں. کل میں صدر کے اندر کریم چائے والے کے پاس تھا، جو سب چائے بیچتا ہے. جو لوگ پنڈی کو جانتے ہیں شاید وہ کریم کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے. میں ایک سموسہ کھا رہا تھا، ٹیکسی میں بیٹھا تھا.
میں نے سموسا خود بھی کھا رہا تھا, ٹیکسی والے کے بھی لیا ہے, کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دس از گڈ مینرز, کہ اگر میں کسی کے ساتھ ہوں تو میں اس کو بھی آفر کروں. وہ بھی میرے ساتھ چائے پی رہا تھا اور سموسا کھا رہا تھا. میرے خیال میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی آئی ٹیکسی کے پاس, اس نے کہا کہ کچھ کھانے کو دے دو. تو میں نے اس کو جو اپنا سموسا, میں نے اس کی ایک بائٹ لی تھی, میں نے اس کو, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میں نے اس کو وہی دے دیا, اور میرا دل بہت اس کے لیے خراب ہوا. میں نے اسے کچھ پیسے نکال کے دینے کی کوشش کی تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میں یہ پیسے نہیں لوں گی, آپ نے مجھے کھانا دے دیا نا. میں نے زبردستی اس کو پیسے دیے. اس وقت ایک پاگل آدمی, واقعی میں ایک پاگل آدمی آیا, اس نے میری پیٹھ کے اوپر ایک شاباشی دی اور ہنس کے, جیسے کوئی انسان بہت خوش ہوتا ہے, پتہ نہیں کچھ کہتا ہوا چلا گیا. 19 کروڑ 50 لاکھ لوگ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 19 کروڑ 50 لاکھ اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں, ٹھیک ہے, تو از اباؤٹ 97.5% آف آر پاپولیشن. سمجھ لیجئے کہ ہر 100 میں سے صرف 2.5 لوگ ہیں یا 2 لوگ ہیں جن کی زندگی آپ کی یا میری جیسی ہے. 98 کی زندگی ایسی نہیں ہے, بہت زیادہ بری ہے. ان لوگوں کی زندگی کیسے بدلے گی, کبھی بدلے گی یا نہیں بدلے گی, یہ میرا مشن ہے, یہ میرا مقصد ہے, اور میں یہ مقصد اکیلے حاصل نہیں کر سکتا. مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایماندار لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, جذبے والے سچے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ آپ ہیں. آپ کے علاوہ اس ملک میں ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, زیادہ تر لوگ جن کو سویلینز کہا جاتا ہے, وہ اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. وہ اب چور بازاری کو, جھوٹ کو, بے ایمانی کو بزنس ایز یوزول ایک عام سی چیز سمجھتے. یقیناً آپ کے فوجی میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ رہے ہیں, لیکن آپ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں کہ اگر 100 فوجی ہیں تو ان میں سے کم از کم 95% تو ایسے نہیں ہیں. 5% ایسے بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن سویلین پاپولیشن میں یہ پرسنٹیج الٹی ہے. اسی لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. آپ لوگ اپنے ملک کے لیے ایک بار جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ غازی رہ گئے, شہید نہیں ہوئے. اسی لیے آج آپ ریٹائرڈ ہیں, اسی لیے آج آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر شہادت کی تیاری کیجیے, ایک بار پھر اس ملک کے لیے لڑنے کی تیاری کیجیے, کیونکہ آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی. جو آپ کے فوجی دوست وردی کے اندر ہیں, وہ یہ جنگ اس آئین کے مطابق, جو صحیح ہے یا غلط جیسا بھی ہے, اس کے مطابق وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. 3 بار ہمارے ملک کی ہسٹری میں ان لوگوں نے یہ جنگ لڑنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. اس لیے چونکہ ایک سرونگ آرمی کا ایک مینڈیٹ ہے, ایک ریزن ہے, ایک پرپس ہے. وہ پرپس حکومت چلانا نہیں ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ عقل مند ہیں, یو آر وائز, یو آر انٹیلیجنٹ, آپ نے دنیا دیکھ لی ہے. آپ اس ملک کے لیے وہ کر سکتے ہیں جو وردی پہنا ہوا سپاہی نہیں کر سکتا. میں 19 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی طرف سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, بہت عاجزانہ طور پر, کہ پلیز اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئیے. کیونکہ اگر آپ اب نہیں کھڑے ہوں گے تو یا تو یہ ملک بچے گا نہیں, اور اگر بچ بھی گیا تو اس کی وقت, اس کی عزت, اس کے اندر لوگوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی کہ آپ جس طرح سے آج ایتھوپیا اور صومالیہ کا حال دیکھتے ہیں, شاید ہمارا بھی ویسا ہی اس سے برا ہو جائے. میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ میں عوام میں ملتا ہوں, میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. اپنے گھر, گاڑی, گولف کورس کی کمفرٹ سے باہر نکل کر اگر آپ بھی بازاروں میں جائیں گے, آپ بھی عام لوگوں کو دیکھیں گے عام لوگوں کی نظر سے,
تو شاید آپ بھی وہ کچھ محسوس کریں گے جو میں محسوس کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس میسج کو سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے. میرا خواب فوجیوں کے ساتھ ایک پارٹی بنانا ہے. اس کا نام ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن پارٹی آف پاکستان یا UFDP. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ 3 چیزیں کہی تھیں. میرے خیال میں فوجیوں سے بہتر ان کو سمجھنا کسی اور کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور اس پہ عمل کرنا اور کروانا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری عمر 45 سال ہے، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی ایک 75 سال کے آدمی کی جیسی ہے. میری قسمت کی خرابی کہیے یا میرا امتحان کہیے اللہ کی طرف سے. میری طبیعت بہت خراب تھی. 2 دن پہلے میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل گیا. انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے ریزنیبل پرائز کا ہاسپٹل یہی تھا، اور جتنا میں فوجیوں کے بارے میں جانتا ہوں میں سمجھا شاید اچھا بھی ہوگا. جب میں وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں بہت اوور آل صاف ستھری جگہ تھی، ویل آرگنائزڈ اور ویل مینیج جگہ تھی. حالانکہ وہاں پر سویلینز بہت تھے. تو میں نے نیورو سرجن کو دکھایا، ڈاکٹر سائرہ سعد، نیورولوجسٹ. MRI کروایا. اس کے بعد ENT پہ کوئی ڈاکٹر بیگ ہیں ان کو دکھایا. ڈاکٹر بیگ واز اے سویلین. ان سے میں ایسے ہی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار میرا یہ خواب ہے کہ میں فوجیوں کے ساتھ کچھ پارٹی شارٹی بناؤں. تو یہ سیٹ کہ یار ایک بات تو ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی ہے. یہاں فوجی فاؤنڈیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں میٹیکولس ایڈمنسٹریشن نظر آتا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی عزت کی خاطر، اپنے ادارے کی عزت کی خاطر، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے شاید میری اس اپیل کو مسترد کر دیں. شاید آپ گولف کھیلنے کو اور برج کھیلنے کو اور سگریٹ پینے کو اور شراب پینے کو اور دوستوں یاروں کے ساتھ وقت گزارنے کو اس مجبور، معصوم اور لاچار انسان کی پکار کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھیں. ہو سکتا ہے. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آپ آرمی میں جانتے ہیں there is something called contingency planning. میرا contingency plan بھی ہے. میں جاؤں گا سویلینز کے پاس اور میں لانچ کروں گا گدھا پارٹی آف پاکستان GPP. گدھا پارٹی آف پاکستان، کیونکہ 19 کروڑ 50 لاکھ لوگ تو گدھے ہیں. گدھا کون سا جانور ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملتا اور ظلم بہت کیا جاتا ہے. ہر پاکستانی کی کہانی ہے. 19 کروڑ 50 لاکھ کی تو کم از کم ہے. اس گدھے کا خون شیر پیتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا شیر کون ہے ہماری سیاسی انوائرمنٹ میں؟ اس گدھے کی پوٹیاں خون شیر جو ہے وہ نوچتا ہے، پینما لے کے جاتا ہے. اس گدھے کے اوپر تیر کمان سے چلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں تیر کون ہے؟ اس گدھے کو انصاف دلانے والے لوگوں کو خود انصاف نہیں ملتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی. ہم سب گدھے ہیں. آپ شاید ہم گدھوں کو انسانوں کا مرتبہ دلا سکیں اگر آپ محسوس کریں، اگر آپ اپنے گھروں سے، اپنی پینشن سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوق سے باہر نکل کر کے سوچیں تو شاید آپ لوگ ایک بہت بڑا، بہت مضبوط سیاسی فورس بن سکتے ہیں. انڈونیشیا کی ایگزامپل ہے جہاں پر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ جنرل آیا تو اسے 2/3 میجورٹی سے وہ جیتا. آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کم از کم there is 2 to 3 million retired ex-service men and their families. 20 سے 30 لاکھ لوگ. ان کے سپورٹرز اگر آپ 10 کو بھی لگائیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کم از کم میں کہتا ہوں آپ 5 بھی لگا لیں جو لوگ آرمی سے ہمدردی رکھتے ہیں. آپ اتنا تو تسلیم کریں گے کہ آپ کے ملک کے کم از کم آدھے لوگ تو پرو آرمی ہیں. وہ آرمی کے رول کی عزت کرتے ہیں، فوجی کی عزت کرتے ہیں. شاید وہ آدھے لوگ آپ کا ووٹ بینک ہو. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہے. میں یہ سب کچھ ایک مجبوری میں کر رہا ہوں. فار می دس از اے جاب، اے ڈرٹی جاب دیٹ نو بڈی از ولنگ ٹو انڈرٹیک. کوئی اس مصیبت، کوئی اس مشکل کو اٹھانے کے حق میں نہیں ہے. جو لوگ پالیٹکس میں یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں.
کوئی کرسی چاہتا ہے KPK میں بیٹھ کر کے، تو کوئی کراچی میں بیٹھ کر کے اسٹرانگ ان ٹی کپ کریٹ کرنا چاہتا ہے. اس طرح سے ملک نہیں بدلتے. ملک بدلنے کے لیے یو نیڈ ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، لوئل پیپل. وہ آپ لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھیں کہ آپ مجھے استعمال کر سکیں، اور شاید اپنے آپ کو بھی. اور اگر آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے اور آپ خود یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بائی آل مینس پلیز کیجیے. میں تو بس ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک بہت بڑے خواب کو لے کر کے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.